السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک عام بات جو بہت سارے لوگ صحیح طور پر اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور اس سلسلے میں بڑی کوتاہی اور غفلت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض کی ہے اور نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے، اس کی قضا نہیں کرنی چاہیے۔ کسی وجہ سے ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی زندگیوں میں بہت ساری نمازیں قضا رہ گئی ہیں، یعنی انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، لیکن اخیر وقت میں جب بالکل وہ مطلب یہ ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر ان کو اندر سے چیز ڈراتے رہتی ہے کہ بھئی اب تو مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، آخرت میں جانا ہے، اللہ کو جواب دہی، اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ تو یہ تمام صورتوں کی وجہ سے اب ان کو یہ بات ستانے لگتی ہے کہ بھئی اب کیا کریں۔ تو اس سلسلے میں وہ لوگ جو ہے نماز کا فدیہ دے دیں گے، اس انداز میں وہ لوگ نماز کا فدیہ دینے لگتے ہیں، لیکن کیا وہ نماز کا فدیہ معتبر ہوگا؟ علماء نے بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے، یعنی بیمار ہو جائے اور اس کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا ہیں، تو جب تک بھی وہ زندہ ہے، اس کی زندگی میں اس کی نمازوں کا فدیہ یہ معتبر نہیں ہوگا، یعنی وہ اللہ کے یہاں ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ذکر کیا گیا ہے جب تک وہ زندگی باقی ہے اور وہ شخص اچھا ہو گیا بعد میں، تو اس کے ذمے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنی تندرستی والی حالت میں جتنی نمازیں ان کی قضا ہوئی تھیں ان نمازوں کی قضا کر لے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھئی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی تھی، اب تو زندگی پتہ نہیں اتنی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں بندے کے لیے۔ اگر ہم نمازوں کو سٹارٹ کر دیں، پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا، تو پڑھتے پڑھتے اگر ہماری موت کا وقت آ جائے، ہم انتقال کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمے ہماری نمازیں قضا تھی اس کا شعور ہمیں آیا، احساس ہمیں ہوا، اور ہم نے وہ نمازیں سٹارٹ کی تھی پڑھنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے، اس کے ختم ہونے سے پہلے ہمارا انتقال ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی تم نے سٹارٹ تو کیا تھا، تمہیں احساس تو ہوا تھا، چلو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے تمہاری مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے جب تک بیمار ہیں اور بیماری سے جب اچھے ہو جائیں تو اچھے ہونے کے بعد میں جتنی پوری نمازیں تھیں اس کی قضا کر لینی چاہیے، اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اگر ان کیس اگر بندے کا انتقال ہو جائے، یعنی بیمار تھا اور بیماری ہی میں انتقال ہو جائے اور اسے محسوس ہونے لگے کہ اب میری عمر زیادہ نہیں ہے اور میں زیادہ نہیں رہوں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے وارثوں کے ذمے کہ میرے انتقال کے بعد میں میری جتنی نمازیں قضا رہ گئی تھیں ان نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ تو وہ نمازوں کا فدیہ ان کے وارثین پر ضروری ہوگا۔ اگر وہ میراث چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس کے ترکے میں سے ایک حصہ اس کے لیے نکال دیا جائے۔ تو گویا خلاصے کے طور پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب تک بیمار ہیں تو ایسی صورت میں فدیہ اگر دیں گے بیماری کی حالت میں تو فدیہ نمازوں کا معتبر نہیں ہوگا، بلکہ جب اچھے ہو جائیں تو ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنے بچوں کے لیے کہ اگر میرا اس بیماری میں انتقال ہو جائے تو آپ لوگ میری اتنی نمازیں قضا رہ گئی ہیں اس کی طرف سے فدیہ دے دیں۔ تو ان کے انتقال کے بعد میں ان کے وارثین، ان کی اولاد اگر وہ فدیہ دے دیتے ہیں تو وہ فدیہ معتبر ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مغفرت فرمائیں گے۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والی نمبر 2 پیج نمبر 570 پر۔